ہمارے وہ بعض علماء کرام، علماء اہل سنت جو ووٹنگ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ووٹنگ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ نظام جمہوریت کے یا مروج نظام حکومت کے حامی نہیں۔ یہ ناانصافی ہے کہ ہم ان کے ووٹنگ کے عمل کی وجہ سے ہم ان پر یہ حکم جاری کر دیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک نظام جمہوریت کے حامی ہیں یا وہ اس موجودہ مروج نظام حکومت کے حامی ہیں۔ یہ بالکل ناانصافی ہے۔ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اج دے اس جمعۃ المبارک دے اندر جس عنوان دے اتے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلامی نظام حکومت اور غیر اسلامی انظمہ حکومت۔ اسلامی نظام حکومت دے اندر لفظ نظام نو مفرد ذکر کیتا ہے کیونکہ اسلام حق تعالی جل وعلا دا بھیجیا مذہب ہے، تو اس واسطے اس دے اندر وحدت ہی وحدت ہے۔ غیر اسلامی انظمہ حکومت دے اندر نظام دی جمع لفظ انظمہ استعمال کیتا ہے اس واسطے کہ اے مخلوق دے گھڑے نظام ہوندے نے، مخلوق دے بنائے نظام ہوندے نے، تے جویں مخلوق ون سمجھنی دے کئی قسماں دی ہے ایویں پھر نظام بھی ون سمجھنے دے کئی قسماں دے ہو جاتے ہیں۔ لہذا موجودہ عنوان اسلامی نظام حکومت اور غیر اسلامی انظمہ حکومت۔ انظمہ نظام دی جمع ہے، انہوں مزید آسان کرنے واسطے غیر اسلامی نظام ہائے حکومت کہہ سکتے ہو، یعنی نظام دی جمع نظام ہا فارسی دے وچ۔ عزیزان من، حق تعالی جل وعلا نے اسا مسلمانوں نے ایک حکم فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ مل جل کے رب دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو، مضبوطی کے ساتھ، جمیعا یعنی مجتمعین، سب مجتمع ہو کر تو اللہ کی رسی کو تھام لو، اور اس طریقے سے اعتصام، اس طریقے سے مضبوطی سے تھامو کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ سب کی سب وہی حبل اللہ ہے۔ شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، یہی حبل اللہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زندگی کے ہر شعبے میں جو رہنمائی فرمائی ہے وہ ساری وہی حبل اللہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم صرف معلم نہیں تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائس یعنی سیاست فرمانے والے بھی تھے، حدود اللہ قائم کرنے والے بھی تھے، معاملات محض عبادات کے اندر آپ رہنما بن کر نہیں آئے، آپ معاملات اور مشاجرات کے اندر بھی رہنما بن کر آئے،
اور ایسے رہنما بن کر آئے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے مشاجرات میں اپنے معاملات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں گے۔ تو پتہ چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا وہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو رہنما اور اپنا قائد راہبر رہنما تسلیم کرے گا تو مومن بنے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عبادات کے اندر تو شریعت کی پیروی کرے، مشاجرات اور معاملات کی بات آئے تو شریعت کو بالائے طاق رکھ دے۔ ایسا شخص قرآن کی گواہی کے مطابق صاحب ایمان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنما اصول دیے اور ایسے اصول دیے کہ قیامت تک ان اصولوں کا نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان اصولوں کو چھوڑ کر نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نہ اس دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے۔ دارین کی سعادتیں، دارین کی نجات وہ اسی بات میں بند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اس مختصر سے وقت میں موضوع یہ اپنی نوعیت کا بہت وسیع ہے، وسیع دامن ہے، بہت وقت درکار ہے اس پر کئی اقساط ہونی چاہیے، لیکن آج انشاءاللہ تعالی مختصراً ہم اس چیز کو ذکر کریں گے تاکہ ہمارے سامنے رہنما اصول آ جائیں۔ اسلام نے جو ہمیں نظام حکومت عطا کیا ہے وہ ہے نظام خلافت۔ اسلام نے جو ہمیں نظام حکومت عطا کیا ہے وہ کیا ہے؟ نظام خلافت میں وحدت ہے، اتحاد ہے۔ جو خلیفہ مقرر ہوگا اس کے مقابل کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی۔ جو خلیفہ منتخب ہو گیا سب کو اس کی بیعت و تائید کرنا پڑے گی، اس کی اتباع میں آنا ہوگا۔ خلافت کے اندر جمہوریت اور اکثریت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جمہوریت اور اکثریت کے مقابل بعض لوگ ہوتے ہیں لیکن خلافت کے مقابل میں بعض نہیں ہوتے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک خلیفہ منتخب ہو گیا، شرعی طریقے سے انتخاب ہو گیا خلیفے کا۔ اب اگر کوئی ان کی خلافت کو قبول نہیں کرتا تو اس کو تیغ کر دیا جائے گا، قید بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو قبر کی کال کوٹڑی کے اندر قید کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہ اسلام وحدت پسند ہے، خود وحدت کی طرف سے نازل ہوا، تو اسی لیے وہ مسلمانوں میں وحدت چاہتا ہے۔ اعتصام بحبل اللہ وہ اس صورت میں پایا ہی نہیں جا سکتا اگر ہم یہ کہیں، کیونکہ یہ ہے قوت، طاقت، خلافت۔ عبادات کے اندر اختلافات کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن جو معاملات اور سیاسیات ہوتے ہیں ان کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک قوت ہے۔ جب قوت کے اندر اختلاف آئے گا تو انتشار پیدا ہوگا اور کبھی بھی مسلمانوں میں امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر آئے تو لشکر سمیت سب کو تہہ تیغ کرنے کی کوشش کی گئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ تو چنانکہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں تو اس وجہ سے کف لسان کا حکم ہے۔ ان کو کیا کہا گیا کہ یہ خطا اجتہادی پر ہے،
اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی کی تلوار کے نیچے آ جاتے تو ضرور ان کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، بعد میں ان کی وہ خطا اجتہادی کا ازالہ ہوا، خلافت قائم ہوئی، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یعنی ایسا نہیں کرنے دیا گیا کہ ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ ہے، ٹھیک ہے، شیر خدا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم، کیا آپ کی افضلیت ہے حضرت امیر معاویہ پر، باقی تمام صحابہ پر شیخین کے بعد آپ کی افضلیت ہے، تو وہ بھی خلافت کرتے رہے، اور حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وحی ہے، یہ بھی صحابی رسول ہے، یہ بھی امین ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بھی امین ہے، حقوق العباد کے بھی امین ہے، تو ایک حصے پر یہ بھی حکومت اور خلافت کرتے رہے؟ نہیں، اسلام نے اس چیز کو برداشت، یعنی دو صحابہ کے مابین بھی اشتراکیت سیاست کے اندر اسلام نے برداشت نہیں کی۔ اختلاف رائے، اجتہادی مسائل، مذاہب کا اختلاف، یہ تو اسلام قبول کرتا ہے، یہ تو متعدد اس وقت بھی آراء موجود تھی صحابہ کے اندر، کسی مسئلے کے اندر صحابہ کی مختلف آراء کا ہو جانا یہ تو ایک شائع بات تھی، تو اس میں کیا تھا؟ لیکن کیوں کہ امن قائم نہ رہتا، اس لیے یہ اجازت نہیں تھی کہ اسلام کے اندر سیاست کے میدان میں دو صحابہ بھی الگ الگ ہوں، اسلام کو یہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ ہے اسلامی نظام خلافت۔ اس پر اگر مزید اسلامی نظام خلافت کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں ہم بات کریں تو بات اسی پر ہی طویل ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، میں نے ایک وعدہ بھی کیا تھا دوستوں سے کہ انشاءاللہ تعالی کسی وقت جمہوریت، نظام جمہوریت اور ووٹنگ پر تبصرہ کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم اس پر بھی تبصرہ کریں گے۔ تو نظام خلافت کے بارے میں نے کیا بات سمجھائی آپ کو کہ وہ وحدت پسند ہے، دو صحابہ بھی ہوں تو اشتراکیت کی اجازت، جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں کہ جو سبحان اللہ اسلام کے سنہری ستارے ہیں، لیکن اسلام نے اشتراکیت کو وہاں بھی قبول نہیں فرمایا۔ تو عزیزان من، جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اکثریت۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک اضافی چیز ہے۔ اہل حق کی جمہوریت، اہل حق کی اکثریت تو وہ حق ہے، باطل والوں کی جمہوریت، باطل والوں کی اکثریت وہ باطل ہے۔ یعنی جمہوریت یہ ایک اضافی چیز ہے۔ جمہور لوگ کیا کہتے ہیں؟ جمہور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جمہور اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ جمہور مشائخ علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ ہو جائے گی جمہوریت اضافی۔ جمہور محدثین اس پر یہ کہتے ہیں، جمہور مفسرین اس پر یہ کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جمہوریت ایک دلیل ہے، اس اعتبار سے جمہوریت ایک دلیل ہے۔ مسائل اجتہادیہ میں، مذہبی امور میں جمہوریت ایک قسم کی دلیل اہل حق کی۔ کن کی؟ اہل حق، کہ جس طرف جمہور فقہا ہو گئے یعنی اکثریت ہو گئی فقہاء کرام کی، اور دوسری طرف فقہا کم ہیں، تو وہ دلیل بن جائے گی کہ اس طرف جمہور فقہا ہے، اس طرف جمہوریت ہے فقہاء کرام کی، لہٰذا ان کی بات ان پر غالب ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ خلافت کے نظام میں اسلام وحدت پسند ہے، اسلام نے وہاں پر جمہوریت کو بھی گنجائش نہیں دی۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا اسلام نے کہ اگر جمہور ایک خلافت کو قبول کر رہے ہیں تو بعض کی گنجائش ہو نہیں۔ تو یہ ہے جمہوریت۔ نظام جمہوریت کیا ہے؟ نظام جمہوریت ہے یہود و نصارہ، انگریز جن کو کہا جاتا ہے، انگریزوں کا ایک نظام حکومت، وضع کردہ نظام حکومت، اس کو کہتے ہیں نظام جمہوریت۔ وہ نظام جمہوریت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یوں کرتے ہیں، یورپ کنٹری کے اندر جو اس وقت نظام حکومت ہے وہ نظام جمہوریت ہے۔
نظام جمہوریت کیا ہے؟ وہ یوں کرتے ہیں کہ دو جماعتیں بناتے ہیں. کتنی جماعتیں بناتے ہیں؟ عوام کی دو جماعتیں بناتے ہیں. دو ان کے اندر نمائندے ہوتے ہیں، زیادہ جماعتیں نہیں ہوتی. 3-4 جماعتیں بنانے کی وہاں اجازت وہ نہیں دیتے، صرف 2 جماعتیں بناتے ہیں. ان 2 جماعتوں میں کیا ہوتا ہے کہ عوام کی رائے لی جاتی ہے. اب اکثریت جس جانب ہو گئی، مثال کے طور پر 1 کروڑ کی آبادی ہے، 1 کروڑ میں سے 60 لاکھ یا 51 لاکھ جس طرف ہو گئے، یا 50 لاکھ اور 1 جس طرف ہو گئے، انہوں نے کہہ دینا ہے کہ یہ اکثریت کے ساتھ منتخب ہوا ہے، لہٰذا یہ جو باقی ہیں ان پر بھی اور ان پر یہ حکومت اب یہ منتخب نمائندہ کرے گا، کیونکہ جمہوریت نے اس کی تائید کر دی، اکثریت نے اس کی تائید کر دی. اب وہ اس میں قانون سازی کریں گے جو منمانی آئے گی. قرآن و حدیث کے وہ تو ہیں ہی کفار نا، انہوں نے تو قرآن و حدیث کو تسلیم ہی نہیں کرنا نا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ یہود و نصارہ اپنی نازل جو ان پر کتاب نازل ہوئی ہے اور جو ان کے رسول معظم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، وہ ان کی بھی بات کو قبول نہیں کریں گے، تورات کو بھی نہیں مانیں گے، وہ انجیل کو بھی نہیں مانیں گے. تورات اور انجیل دونوں کو ٹکراتے ہوئے وہ اپنی جمہوریت کو تسلیم کریں گے، اپنی پارلیمنٹ کی بات کو ترجیح دیں گے. تو اس وجہ سے جو نظام جمہوریت ہے وہ لا دین نظام سیاست ہے. لا دین نظام سیاست کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر دین سماوی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یورپ کنٹری کے اندر جو نظام جمہوریت رائج ہے وہ کیا ہے؟ لا دین نظام سیاست. لا دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین محمد، دین موسیٰ، دین عیسیٰ، تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف جو دین بھیجا گیا، نظام جمہوریت میں اس دین کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لا دین نظام سیاست. یہ کیا ہے؟ یہ ہے انگریزی نظام جمہوریت. ہمارے ہاں بولنے میں ایسا کر دیا جاتا ہے کہ جمہوریت بول کر نظام جمہوریت مراد لے لیتے ہیں، لیکن اگر جمہوریت کو اپنے اصلی معنی میں لیں تو پھر وہ نظام جمہوریت سے الگ ہے. یعنی ترادف جس کو کہہ دیتے ہیں کہ جمہوریت بول کر نظام جمہوریت مراد لے لینا، ایسا ہمارے ہاں ہوتا ہے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ نظام جمہوریت کے متعلق ہے. بات سمجھ آگی کہ نہیں؟ اگر جمہوریت بمعنی اکثریت ہو تو پھر اس کا حکم اور ہے، اگر جمہوریت بمعنی نظام جمہوریت ہو تو پھر اس کے معنی اور. اب عزیزان من، ہم آتے ہیں اپنے ہاں اپنے ملک میں رائج نظام الحکومت کی طرف. نظام حکومت، نظام سیاست جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ کون سا ہے؟ نظام خلافت تو ہے نہیں، یہ تو بات واضح ہے نا کہ ہمارے ہاں نظام خلافت نہیں ہے. اب میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا کہ کیا ہمارے ملک میں انگریزی نظام جمہوریت رائج ہے؟ نہیں. بات سمجھنے والی ہے. ہمارے ہاں ہمارے ملک میں انگریزی نظام جمہوریت بھی رائج نہیں ہے. کیوں؟ نظام جمہوریت تو تب بنتا ہے نا کہ جب صرف 2 پارٹیاں ہوں، اور جو نظام جمہوریت ہے انگریزی، اس کے اندر جو ووٹ ہے اس کو فیصلے کی حیثیت دی جائے. کس کی حیثیت دی جائے؟ کہ اگر 1 کروڑ آبادی میں سے 50 لاکھ ایک بندے نے کسی کو ووٹ دے کر منتخب کر دیا تو اب اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ادارہ اس کو معطل کرنے یا اس کو اپنے عہدے سے ہٹانے کا کوئی حق نہیں رکھتا. یہ ہے جمہوریت کہ اکثریت کی مانی گئی. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں نظام جمہوریت کیسے نہیں ہے
اس طرح ایک مثال دیتا ہوں، ایک آبادی ہے، وہ آبادی 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ کیا ہے؟ ایک حلقہ این اے 10 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے۔ 10 لاکھ آبادی میں سے جو آج کل کی پرسنٹیج ہے ووٹنگ کی، وہ چل رہی ہے 40 سے 50% بھی لوگ ووٹ نہیں دیتے، یعنی 40% تک ووٹ دیتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ نصف نصف کر لیتے ہیں۔ اچھا، 10 لاکھ آبادی میں سے آئی ڈی کارڈ جو بنے ہوتے ہیں، عاقل بالغ تو ہو جاتا ہے بندہ 15 سال کی عمر میں، ایسے ہی ہے نا، لیکن آئی ڈی کارڈ بننے کی عمر ہے 18 سال۔ ووٹ کا معیار کیا ہے؟ آئی ڈی کارڈ۔ اسی طرح ہے نا، ووٹ دینے کا حق تب جا کر ملتا ہے جب 18 سال کی عمر سے اوپر چلا جاتا ہے بندہ، لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بھی بنا ہو۔ اگر ایک بندے کی عمر 20 سال ہو گئی ہے، میں نے 30 سال کی عمر میں آئی ڈی کارڈ بنوایا اپنا عمرہ شریف پہ حاضری کی غرض سے، ایک بندے کی عمر 30 سال ہو گئی ہے تو وہ ووٹ دینے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کیونکہ معیار یہ ہے۔ تو عزیزان من، ہم اگر اس میں سے 10 لاکھ میں سے ہم یہ نصف آدمی کہیں کہ یہ ووٹر ہیں، تو کتنی بن گئے؟ 5 لاکھ۔ 5 لاکھ آبادی نے ووٹ دینے ہیں۔ کینڈیڈیٹ کتنے ہیں؟ ممبران کتنے ہیں؟ امیدواران کتنے ہیں؟ ذرا گنیں، جو ڈیموکریسی پارٹیوں کے ہیں یا جو مذہبی پارٹیوں کے ہیں جن کو ریلیجس کہا جاتا ہے، اب ان کی تعداد گنیں، اعداد و شمار گنیں۔ 10 کینڈیڈیٹ تقریباً این اے حلقہ میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتے؟ میں آپ کو اس کی ذرا گنتی کروا دیتا ہوں۔ یہ جو جمہوری پارٹیاں گنی جاتی ہیں غیر مذہبی، اس میں پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ کہتے ہیں، ویسے ہمارے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مفعول لیگ اور مجرم لیگ بھی نام فرماتے تھے۔ تو 2 پارٹیاں یہ ہیں، تیسری آج کل وہ تحریک انصاف۔ اچھا، یہ 3 تو یہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ مذہبی بنیاد میں مذہبی کم از کم 4 سے 5 کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں۔ تو آپ 5 گن لیں، کل کتنی گن لیں؟ 5 افراد نمائندہ ہے، امیدوار ہے، وہ آپ سے ووٹ لینے کے امید لیے ہوئے ہیں۔ 5 لاکھ کل ووٹر ہے اور امیدوار کتنی ہیں؟ 5۔ لیجئے جی، ایک بندے نے 1 لاکھ ووٹ لیا، دوسرے نے بھی 1 لاکھ ووٹ لیا، تیسرے نے بھی 1 لاکھ ووٹ لیا، چوتھے نے 50,000 ووٹ لیا، 5ویں نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا۔ 5 لاکھ ووٹر پورے ہو گئے۔ ایسے نا، جو جیتے گا وہ کون ہے؟ 1.5 لاکھ والا جیت گیا۔ اچھا، 4 ہار گئے۔ اب جمہوریت ہار گئی یا جمہوریت جیت گئی؟ بتائیں نا، 4 زیادہ ہوتے ہیں یا 1؟ 4 ہار گئے، 4 کینڈیڈیٹ ہار گئے اور 1 امیدوار جیت گیا۔ چاروں کے حصوں میں ووٹ آئے 3.5 لاکھ۔ آبادی کتنی تھی؟ 10 لاکھ کی۔ آبادی 10 لاکھ کی تھی اور ووٹ کا حق 5 لاکھ کے پاس تھا، اور جیتے کتنا؟ 1.5 لاکھ والے۔ اب 1.5 لاکھ والے حکومت کریں گے 8.5 لاکھ افراد پر۔ 1.5 لاکھ افراد حکومت کریں گے تو جناب یہ جمہوریت ہے، اس کو اکثریت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ علامہ اقبال مفکر اسلام سے پوچھتے ہیں،
یہ تو مفکر پاکستان کہتے ہیں نا، چلے پاکستان کے مفکر سے پوچھتے ہیں، اے مفکر اسلام، ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرماتا ہے یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری۔ نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری ہے، جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری۔ فرمایا مشرق میں نظام جمہوری تباہی کا سبب نہیں ہے، مشرق میں تو نظام جمہوری ہے ہی نہیں۔ اگر مشرق میں نظام جمہوری ہوتا تو ان کا بھی اہل مغرب کی طرح کم از کم دنیاوی امور کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی، لیکن حالات یہ ہے کہ ان کی آخرت بھی تباہ ہے، دنیا بھی تباہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں نظام جمہوریت بھی نہیں، خلافت تو ہے ہی نہیں، خلافت کے تو داعی نہیں ہے، خلافت کے تو حامی نہیں ہے۔ خلافت تو نظام اسلام تھا، وہ تو دنیا بھی سنوارتا تھا، وہ آخرت بھی سنوارتا تھا، تو خلافت بھی قائم نہیں، نظام جمہوری بھی یہاں نہیں ہے، تو کیا ہے؟ غلامی اور تقلید، یورپ کی غلامی اور یورپ کی تقلید۔ جہاں نظام جمہوریت ہوتا ہے وہاں ووٹ کی حیثیت بطور فیصلہ کی ہوتی ہے، اور جہاں نظام جمہوری نہیں ہوتا وہاں پر ووٹ کی حیثیت ایک مشورے اور شہادت کی رہ جاتی ہے۔ اچھا بتائیں، شہادت کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا۔ آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں کسی مقدمے کے اندر، وہاں جا کر جب آپ شہادت پیش کرتے ہیں تو ذرا بتائیے شہادت آپ دیتے ہیں، فیصلہ کون کرتا ہے؟ جج۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں ووٹر ووٹ دیتے ہیں، فیصلہ کوئی اور کرتا ہے۔ یہاں ووٹر مشورہ دیتے ہیں، یہاں ووٹر شہادت دیتے ہیں، فیصلہ کسی اور نے کسی اور کے کہنے پہ کرنا ہوتا ہے۔ تو محترم ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں یہاں پر نظام جمہوریت بھی نہیں ہے، دیو استبداد ہے، جمہوری کبا میں پائے کو، اور تو سمجھتا ہے اسے آزادی کی نیلم پری۔ پتا چلا کہ بھائی یہ جو موجودہ مسلط ہم پر نظام ہے، غلامی و تقلید کا جو نظام ہے، نظام جمہوریت والوں کی غلامی اور نظام جمہوریت والوں کا مقلد بن کر یہاں جو سیاست کا نظام ہم پر رائج کیا گیا ہے، اس کے اندر ووٹنگ ایک دھوکہ ہے۔ عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ووٹ دے گے، تم منتخب کرو گے اپنا حاکم، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلط کیا جاتا ہے۔ 75 سالہ تاریخ دیکھ لیں پاکستان کی، جو بھی حاکم آیا منتخب ہو کر نہیں آیا، مسلط ہو کر آیا۔ اور میں نے آپ کو اعداد و شمار گن کر بتا دیے کہ جمہوریت اور اکثریت ہمیشہ ہار میں رہتی ہے، تو پھر یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہیں؟ کوئی ادیب، کوئی پروفیسر، کوئی بڑے سے بڑا ان کا علم والا وہ ہمیں یہی بات سمجھا دے کہ تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم عوام کے منتخب نمائندے کو حکومت دیتے ہیں۔ ارے ظالمو، بدماشو، عیاشو، تم نے اپنی غنڈہ گردی جمانے کے لیے اور امت مسلمہ کی آنکھوں میں دھول پھونکنے کے لیے یہ ووٹنگ کا نظام رکھا ہوا ہے، یہ ووٹنگ کا
فرسودہ نظام یہ اس کی اب بدماشی مزید نہیں چلنے دیں گے. انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ کو بیدار کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ کوئی ڈیموکریسی نظام نہیں ہے یہاں پر, یہاں کوئی نظام جمہوریت نہیں ہے, یہ سب غنڈہ گردی اور بدماشی ہے. چند خفیہ قوتیں وہ ملک کا فیصلہ کرتی ہیں, وہ دن رات پیسے بٹور کر اپنی عیاشیاں بنانے کے لیے, اپنی بدماشیاں پوری کرنے کے لیے. تم نے قوم کو اس دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ہم ووٹنگ کے ذریعے حکومت منتخب کرتے ہیں. تم صرف غلام ہو اور تم صرف یورپ کے مقلد ہو. خواہ فوج ہو, خواہ جرنیل کرنیل ہوں, خواہ ججز ہوں, تمام ادارے غلامی اور تقلید کی غلیظ گٹر میں لتھڑے ہوئے ہیں. تم نظام جمہوریت کا کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو؟ تمہارے پاس خلافت ہے اور نہ ہی جمہوریت ہے. بدماشی, بربریت, غنڈہ گردی ہے اور اس کے سوا کیا ہے؟ جو کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے مردود ہو اس کا گلا دباتے ہو, یہ جمہوریت ہے. تمہیں صرف یورپی آقاؤں, مغربی خداؤں کی خوشنودی ملنے حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ تم حاصل کر رہے ہو. اور امت کو تم نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم ووٹنگ کے ذریعے منتخب نمائندہ تم پر لاتے ہیں. صاحب 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 ووٹنگ ایک دھوکہ ہے, اور دوسری بدماشی ووٹنگ میں کیا رکھی گئی ہے تاکہ اس امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے. اتحاد کا مقراظ, قرض کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا, مقراظ اسم اعلیٰ کبریٰ کا صیغہ ہے. یہ مقراظ محبت ہے, یہ تمہاری ووٹنگ یہ مقراظ وحدت ہے. تم نے امت کی وحدت کو توڑنے کے لیے ووٹنگ رکھی ہوئی ہے, صرف امت مسلمہ کے آپسی اتحاد کو ختم کرنے کے لیے ووٹنگ رکھی ہوئی ہے. باقی ووٹنگ کے ساتھ منتخب ہونے والا ہمارا حاکم نہیں ہوتا, نہ اکثریت کے منتخب کو تم حاکم بناتے ہو. تم تو حاکم بناتے ہو صرف اسی کو جو تمہاری کاسالیسی کرتا ہے. تو عزیزان محترم, ووٹنگ ایک دھوکہ ہے. ووٹنگ اتحاد کو توڑنے کا ایک آلہ ہے, بڑا آلہ. کینچیاں دیکھی ہیں نا, ایک چھوٹی چھوٹی کینچیاں ہوتی ہیں اور ایک بہت بڑا مقراظ ہوتا ہے جس کو 2 ہاتھوں سے چلانا پڑتا ہے. یہ وہ مقراظ ہے. افسوس کی بات ہے ایک ہی آستانہ ہوتا ہے تو اس کے اندر 4 پارٹیوں کے فالورز موجود ہوتے ہیں. یہ مقراظ وحدت نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اس آیت کریمہ کو تم نے اس آیت کریمہ پر عمل کو ختم کرنے کے لیے مردولو تم نے ووٹنگ رکھی ہے تاکہ نہ یہ مجتمع ہو سکے اور نہ ہی اتحاد ہو پائے, نہ حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام سکیں اور نہ ہماری غلامی کے پٹے کو گلے سے نکال سکیں. تو عزیزان محترم, خلافت وحدت کا متقاضی ہے. نظام جمہوریت مغربی, اس میں اکثریت کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور اکثریت کی رائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں دیو استبداد ہے, جمہوری قبا میں پائے کو, یعنی جمہوریت کی قبا ہے لیکن اندر بربریت اور استبداد کا, بدماشی کا, غنڈہ گردی کا, جس کو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس.
ہاں ہمارے وہ بعض علماء کرام، علماء اہل سنت جو ووٹنگ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ووٹنگ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ نظام جمہوریت کے یا مروج نظام حکومت کے حامی نہیں۔ یہ ناانصافی ہے کہ ہم ان کے ووٹنگ کے عمل کی وجہ سے ہم ان پر یہ حکم جاری کر دیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک نظام جمہوریت کے حامی ہیں یا وہ اس موجودہ مروج نظام حکومت کے حامی ہیں۔ یہ بالکل ناانصافی ہے۔ وہ ووٹنگ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ من وجہن افرادی قوت، من وجہ سیاسی قوت، وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹنگ کے ذریعے ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس میں پھر میں علماء کرام کی بارگاہ میں دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ اس میں اگر آپ وہ من وجہ قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برائے مہربانی اتحاد اور یگانگت پیدا کریں۔ تنظیمات اہل سنت اور تحریکیں اور جماعات جتنی ہیں اہل سنت کی آستانہا جو ہیں، ان کو ساتھ ملا کر تو من وجہ چلیں قوت حاصل کر لیں۔ اگر افتراق در افتراق ہوتا رہا تو پھر وہ جو من وجہ قوت ہے وہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا جو دوست ووٹنگ کے ذریعے اپنی قوت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے راستے میں اس طرح سے رکاوٹ بننا کہ ان کی تکفیر کر دینا اور کہنا کہ یہ اسلام کے غدار ہیں، یہ سب باتیں غیر انصافی، غیر شرعی ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حقیقت حال جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقائق سمجھنے اور حقائق کے ساتھ رہنے اور حقائق دوسرے دوستوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔